شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے یہ مہینہ قبولیت کا مہینہ قرار دیا گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے میں دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات میں جہنم سے جہنمیوں کو بری فرماتے ہیں، اور رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ رب العزت ہر مومن کی کوئی نہ کوئی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یعنی دن میں اور رات میں، یعنی کوئی دن ایسا نہیں ہے اور کوئی رات ایسی نہیں ہے جس دن اور رات میں کسی مومن کی کوئی دعا قبول نہ ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور اپنے حالات اللہ کے سامنے پیش کرے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ میں ہر مومن کی دن میں اور رات میں ضرور دعا قبول کروں گا۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی گھڑی قبولیت کی ہو سکتی ہے، اس لیے دعاؤں کی کثرت کرنی ہے۔ اس ماہ کی ایک خاص اور بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے داروں کی افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا افطار کے وقت میں افطاری سے پہلے خوب دعا کرنی چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے ہر رات میں ایک منادی کو حکم دیتے ہوئے 3 مرتبہ یہ آواز لگاؤ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک منادی آواز لگاتا ہے اور 3 مرتبہ آواز لگاتا ہے کہ ہائے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہائے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہائے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ اللہ رب العزت نے کتنا مانگتے ہیں۔ قبولیت کا اشارہ تو دے دیا گیا ہے کہ جو مانگنے ہیں ان کو مانگنا ہے، اور ہمیشہ مانگنے والے کو اپنے دامن کے چھوٹے ہونے کا شکوہ ہے، مگر دینے والے کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ یہ تو مانگنے والے کے اوپر ڈیپینڈ ہے، جیسی فریاد کریں گا ویسا ہی انعام ملیں گا۔ اللہ کے بندو، دنیا دار لوگ بھی فقیر کا لحاظ رکھتے ہیں، اگر رمضان مبارک میں کوئی بندہ نیکیوں کا بھیس بنا کر مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں لحاظ نہیں فرمائیں گے؟ اس لیے ہمیں اس مہینے میں اللہ رب العالمین سے نیک لوگوں کا بھیس بنا کر، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ سے ہم یہی کہیں گے، اے اللہ ہم تو گنہگار تھے لیکن تیرے نیک لوگوں کی شباہت لے کر آئے ہیں، اے محبوب، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ ہمارے پاس صورت ہی صورت ہے، ہم اللہ والوں کی صورت بنائیں گے، اللہ والوں کی چال اپنائیں گے، اللہ رب العالمین اس کو اصل عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں اس مہینے کے اندر اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو خوب جوڑنا ہے اور اپنے روٹے ہوئے رب کو خوب منانا ہے، اور خاص طور سے افطاری کے وقت میں آدھا گھنٹہ پہلے اپنی افطاری کا سامان سب تیار کر کے آدھا گھنٹہ اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے خوب مانگو، انشاءاللہ رب العالمین اے کریم تیرے کرم سے کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ تو جو کچھ بھی مانگنا ہے وہ اللہ سے خوب دل کھول کر مانگو، انشاءاللہ ضرور اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے۔ تو یہ مہینہ جاگنے کا ہے، ہم اپنے آرام میں کمی کر لے، یوں سمجھے کہ یہ مشقت اٹھانے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ پورے 11 مہینے تو ہم اپنے مرضی سے کھاتے پیتے سوتے اٹھتے رہے، لیکن اس مہینے میں ہم اپنے آرام کو بھی کم کریں گے، اللہ کے لیے کم آرام کریں گے، کیونکہ ہمیں موت کے بعد آرام پانا ہے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر خوب ہمیں اللہ سے مانگنے کی اور جنت طلب کرنے کی اور جہنم
जहन्नम से पनाह मांगने की और अपने गुनाहों पर नदामत होकर अल्लाह से माफ़ी मांगकर अल्लाह को राज़ी करने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन। इस रमज़ान में जो अल्लाह के रसूल ने हमें पेशन गोई है कि अल्लाह ताला इफ्तारी के वक्त रोज़ेदारों की दुआ को कबूल करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे जितने भी माँ बहनें हैं, अल्लाह की नेक बंदे और बंदियाँ हैं, अल्लाह इस इफ्तारी के वक्त में अगर हम गुनहगार लोगों की दुआ कबूल नहीं हो सकती, और क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारे नबी ने कहा कि इफ्तारी के वक्त रोज़ेदारों की दुआ कबूल होती है, लेकिन हमारा रोज़ा भी उस रोज़े के मानिंद हो जो अल्लाह को महबूब हो। लेकिन मेरे भाइयों, उम्मीद लगाएं कि जैसा भी हो बंदे तो अल्लाह के हैं, अल्लाह ज़रूर हमारी दुआ को कबूल करेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महीने के अंदर इस इफ्तारी के वक्त में दुनिया के अंदर जो तेरे महबूब बंदे हैं वो जो दुआ कर रहे हैं, अल्लाह उन महबूब बंदों की दुआओं में हमारा हिस्सा नसीब फरमाए। उनकी दुआओं की बरकत से अल्लाह हमारी भी दुआओं को कबूल फरमाए, हमारे भी रोज़े को कबूल फरमाए और हमें जन्नत आता फरमाए। ए अल्लाह जहन्नम से हमारी हिफाजत फरमाए। ए अल्लाह नेकोकारों वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस रमज़ान को हमारे लिए मग़फ़िरत और नजात वाला रमज़ान बनाए।